جب زمین و آسمان ابھی مکمل طور پر آباد نہ تھے، جب فرشتے اللہ کی تسبیح میں مصروف تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ باب 2 آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک جسم بنایا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرے اور وہ جسم وہی رہا، نہ روح نہ حرکت۔ ابلیس بھی ان دنوں نیکوں میں شمار ہوتا تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کے درمیان شامل تھا۔ وہ اس جسم کو غور سے دیکھتا، اندر جاتا، باہر آتا، کہتا، یہ جسم کھائے گا، پیے گا، کمزور ہوگا، یہ مجھ سے کمزور ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، ان کی آنکھیں کھلیں، سانس چلی اور وہ بولے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے جو فرشتوں کو نہ سکھائے گئے۔ باب 3 سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا، غرور سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مہلت دے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو باقا آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، سوائے ان کے جنہیں تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے، مگر جو میرے بندے ہوں گے تجھ پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت ہوا کو جنت میں بسایا۔ وہاں سب کچھ تھا، مگر صرف ایک چیز سے روکا گیا، یہ درخت نہ کھانا، مگر ابلیس وہاں بھی پہنچ گیا۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت ہمیشہ کی بادشاہی دیتا ہے۔ حضرت آدم اور ہوا نے وہ پھل کھا لیا، اور فوراً ان کا ستر کھل گیا۔ جنت کی شرم و حیا نے ان کے جسم کو بے لباس محسوس کرایا، وہ پتے چننے لگے، شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ باب 5 دنیا میں آتا جانا۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر تمہیں ایک مدت تک رہنا ہے اور پھر وہیں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اور شیطان کی جنگ کا آغاز ہوا۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے، توبہ کے دروازے کے ساتھ۔ باب 6 حضرت آدم کی توبہ۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا نے اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا نفسنا وان لم تغفرنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت بے حد ہے، اس نے توبہ قبول کی اور انسان کو بتایا، توبہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ باب 7 سبق آج کا انسان اور شیطان۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، ہماری ہے۔ آج بھی ابلیس ہمیں بہکاتا ہے، وہی غرور، وہی فریب، لیکن ہمارے پاس حضرت آدم جیسی توبہ ہے۔ اختتامیہ پیغام۔ شیطان کبھی باز نہیں آئے گا، مگر اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ شیطان غرور میں گرا اور حضرت آدم عاجزی سے اٹھے۔ اگر ہم بھی عاجزی، دعا اور توبہ کو اختیار کریں تو رب کی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔